السلام علیکم ناظرین کرام کیسے ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو سورہ فاتحہ کا تعارف سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا تعارف کیا ہے۔ سورہ فاتحہ نہ صرف قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے، ناظرین کرام یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے ترتیب کے لحاظ سے، بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ یہ پہلی قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو مکمل طور پر سب سے پہلے نازل ہوئی۔ جو مکمل صورتوں میں سے سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ اس سے پہلے کوئی سورت پوری نہیں نازل ہوئی، یعنی اس سورت نازل ہونے سے پہلے کوئی بھی سورت جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ بعض صورتوں کی کچھ آیتیں آئی تھیں۔ اس صورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک پروردگار کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری تعریف جو ہے وہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اسی کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، اسی سے خاص جو ہے مدد طلب کرتے ہیں، یہ فرمایا گیا ہے۔ اور اللہ جو ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ ان لوگوں کے راستے سے بچائے جو لوگ گمراہ ہوئے، جن پر اللہ کا عذاب ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر چلائے جن پر اللہ کی رحمت ہوئی، اس صورت کے اندر فرمایا گیا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس کو جو ہے سب سے پہلے جو ہے سورہ فاتحہ کا یعنی ورد کرنا پڑتا ہے۔ اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسے ہدایت مانگنی چاہیے۔ یعنی اس صورت کے اندر ہدایت ہی مانگی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب علم حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اس طرح اس صورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے، یعنی پورا قرآن جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی تشریح ہے۔ پورے قرآن کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی بار بار آیات کے اندر آیا ہے، ٹھیک ہے، جو لوگ سیدھی راہ پر آئے، ٹھیک ہے، وہ کامیاب ہوئے، جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے وہ ناکام ہوا۔ اس صورت کے اندر بھی فرمایا گیا ہے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ اور ان لوگوں کے راستے سے روک جن پر تیرا غضب ہوا۔ عربی کے قاعدے سے رحمان کے معنی ہیں وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے، یعنی رحمان کے معنی جو ہیں وہ بہت وسیع کے ہیں، رحمت اس کی ہے بہت زیادہ ہے، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہے۔ اس رحمان سے مراد ہے وہ سب پہنچتا ہے۔ اور رحیم کے معنی ہیں وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، یعنی جس پر وہ مکمل طور پر ہو، ٹھیک ہے۔ ان میں جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام آتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ مکمل رحمت جو ہے فرمائی، اس دنیا کے اندر جو ہے ان کو پیغمبروں میں سے مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سب فیض یاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام سنتے جائیں کہ آخرت میں جو ہے جو کافر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا رزق دیا ہے، بہت فیکٹریوں کے مالک ہیں، ملین فیکٹریاں ہیں ان کی، ٹھیک ہے، کارخانے ہیں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، پیسہ کما رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈالرز کی شکل میں کما رہے ہیں، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ رحمت ہے اور دنیا اور آخرت میں نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ان رزق کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ان کے پاس رزق ہے اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، مسلمان نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ غریب ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جس کسی پر یعنی مومنوں پر ہوگی مکمل، یعنی آخرت کے اندر جو رحمت ہوگی وہ 99%، 1% اس دنیا کے اندر جو ہے وہ ہم پر رحمت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 1% ہے، وہ 99% جو ہوتی ہے، فیصد جو ہوتی ہے اللہ کی رحمت وہ آخرت میں ہوگی، صرف مومنوں پر ہوگی۔ نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا، یعنی کسی کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، کھانے پی کوئی پیشاب کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے، یعنی
پورے کا پورا جو کھانا آپ کھائیں گے وہ پورے کا پورا ہضم ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز پر جو ہے وہ قادر ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ جو ہے کوئی بہودہ بات نہیں چلے گی۔ رحمان اور رحیم کے معنی جو یہ ہیں، فرق ہے، یہ فرق ہے۔ اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان، رحمان کا مطلب جو ہے وہ سب پر مہربان ہے، کافروں پر بھی، مسلمانوں پر بھی، منافقوں پر، مشرکوں پر، یعنی ہر ایک دنیا کی مخلوق پر جو ہے وہ رحمان کا جو ہے، رحمان سب پر مہربان ہے۔ اور رحیم کا ترجمہ ہے وہ بہت مہربان کیا گیا، یعنی بہت مہربان، ٹھیک ہے۔ یہ تھا سورہ فاتحہ کا تعارف۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا، پسند آ چکا ہوگا۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو علم والی لگی ہو، اچھی لگی ہو، ٹھیک ہے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اللہ کے لیے اس ویڈیو کو جو ہے صدقہ جاریہ کے لیے اگلے لوگوں تک شیئر کیجئے، ٹھیک ہے۔ اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔